नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्रामों में आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि आज मैं अपने गांव में हूं और अपने एक क्लास फेलो के साथ हूं जिसने बहुत अपने प्रोफेशन में तरक्की की और अपना नाम बनाया और एक ब्रांड बने। आज उनकी कहानी, उनकी जिंदगी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप जब अपना सफर शुरू करते हैं, अपने एक टैलेंट को किस तरह से आप पॉलिश करते हैं तो माशरे में आप कैसे अपनी जगह बनाते हैं। आज मेरे साथ जनाब साजिद सनी मौजूद हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर हैं और इसके अलावा एक आर्टिस्ट हैं। उनकी जिंदगी की कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे। साजिद साहब, से पहले तो थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अयाज, आपका भी कि आप हमारे पास आए और गुफ्तगू और बातचीत का मौका दिया ताकि मैं अपने बारे में बता सकूं कि कैसे मैंने अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू, यू वेलकम। अच्छा, मुझे क्योंकि याद है कि हम इकट्ठे थे क्लास 5 में, जी। तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की और फिर आप फैशन डिजाइनिंग की तरफ एज अ ब्यूटिशियन भी आपने काम किया और कई प्रोफेशन में अपना नाम बनाया और उसके बाद एक आप कई सारे अवार्ड्स भी जीते। तो इस कहानी का आगाज कैसे हुआ? पहले नंबर पर तो थैंक्स गॉड कि खुदावन ने इस लायक समझा कि मैं अपने आप को एक स्टैंड पर लेकर जाऊं। सही। और इसमें यह है कि मेरी स्टडी जो है अपने ही गांव में इब्ने मरियम हाई स्कूल से ही स्टार्ट हुई। सही। और वहां से ही मैंने तालीम हासिल की। और आपको भी पता है, आप मेरे साथ एक बहुत अच्छे क्लास फेलो रहे हैं और आपको पता ही है कि हमारा क्या था और क्या नहीं था। मसलन के स्कूल में एक साथ हम पढ़ते रहे हैं और इसके अलावा फिर यह है कि मेरे में क्रेज आया। मैट्रिक तक मैंने तालीम हासिल की है। सही। तो बाद में मुझे क्रेज आया, कराची गए तो वहां पर मेरी सिस्टर थी, उनकी जो थी ना फैमिली में से ब्यूटिशियंस थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी इस प्रोफेशनल को ज्वाइन करूं। सही। तो बस एक क्रेज था तो मैंने वहां कुछ देर कराची में काम किया और कुछ देर ही मैंने ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 2 से 3 महीने तक की ट्रेनिंग ली पार्लर में। सही। और फिर यहाँ आकर मैंने वो अपने काम को स्टार्ट किया। सही। तो कितना मुश्किल था शहर में, तो जो आप काम करते हैं ब्यूटिशियन का जो है वो ड्रेस डिजाइनिंग का, ये सारी चीजें तो फैशन वहां तो बहुत ज्यादा होता है, तो गांव में आना एक बड़ा चैलेंजिंग नहीं था? क्योंकि गांव में तो ये शादियां जो है वो साल में एक सीजन में होती है और आमतौर पे लोग इतना जो है वो केयर नहीं करते। तो ये वजह क्या बनी आपने जो है वो कराची से वापस अपने गांव में आए और यहाँ अपना काम शुरू किया? मेन जो था कि मैं अपने मेरे अम्मी और अबू जो है ना वो ओल्ड हैं। सही। तो देखें कि आप भी शहर में रहते हैं और आपको पता है कि सिटीज की अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा होती हैं प्रोफेशनली ग्रो करने में। फॉर एग्जांपल वहां पर आपका बिजनेस जो है दिन ब दिन ग्रो करता है और गांव में आपको पता है कि ये सीजन चलता है, मसलन के कभी कभार शादियां होती हैं। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा वैल्यूज जो है ना अपने पेरेंट्स को दी है कि जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया, यहाँ तक मुझे लेकर गए। तो आज अगर मुझे बहुत अच्छा प्रोफेशनल मिला है, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुका हूं, तो मैं अपने अम्मी अबू को छोड़ूं और अपने काम को वैल्यू देकर मैं सिटी में चला जाऊं, मैंने ये कुछ नहीं सोचा। सही। और वालिदैन की वजह से आप वापस अपने गांव में आए? हाँ जी बिल्कुल। जो मसलन के जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और मुझे उन्हीं को ही संभालना था, मसलन कि उन्हीं की खातिर मैंने यहाँ पर ये सैक्रिफाइस किया, समझा। सही। तो सनी कितना मुश्किल होता है क्योंकि गांव में ये माइंडसेट ही नहीं था फैशन डिजाइनिंग की तरफ और आप एक एज अ ब्यूटिशियन भी आपने वहां से शुरू किया, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोफेशन में ग्रो किए। तो जो माइंडसेट था लोगों का, शुरू में लोगों का रवैया कैसा था एक्सेप्ट करने का, लोगों का जो है वो एक इस तरफ रुझान बहुत कम था, तो वो चैलेंजेस कैसे आपने ओवरकम किए? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली क्योंकि जब मैंने यहाँ स्टार्टिंग लिया तो लोगों की जो थॉट्स थी वो नैरो थी। किस साल में आपने शुरू किया? मैं यहाँ पर 15 साल पहले। 15 साल पहले? अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 14-15 साल पहले स्टार्ट लिया जब, तो ये थी कि नैरो थिंकिंग्स थी लोगों की, बट मैंने कहा कि आई कैन डू इट, मैंने करना है। और आपको पता है कि जब आप एक काम करने का ठान लेते हैं तो वो आप करके दिखाते हैं। बट मैंने यही सोचा कि मैंने ये काम करना है तो करना है।
آہستہ 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 میں نے اپنے کام کو سٹارٹ کیا تو اس میں مجھے سکسیس ملنا شروع ہوئی. اور اس کام میں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. صحیح. مین چیز ہے کہ ہم لوگوں کو اوپر سے خوبصورت نہیں بلکہ ان کو اندر سے خوبصورت بنائیں. بالکل. اس میں مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم خود بہت اچھے ہیں نا, ہمارا دل اچھا ہے, ہم اندر سے کلین ہیں, تو ہم کسٹمرز کو گھروں سے نہیں بلوائیں گے بلکہ کسٹمر خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے. اور میرا یہ ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ایک اچھا بہیویئر اور ان کے ساتھ بولنے چالنے کا طریقہ کار بہت اچھا ہونا چاہیے. مین چیز یہ ہے کہ کوئی بچہ بھی آتا ہے نا ان کے ساتھ, اگر آپ اس کو بھی آپ کہہ کے بلاتے ہیں نا تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. بالکل, یہ میرا ماننا ہے. صحیح. سنی 15 سال کا سفر اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے چھوٹے پیمانے سے آپ نے شروع کیا اور اس کے بعد پھر آپ برانڈ بنے اور آپ کو ایوارڈز بھی ملے. تو اس سفر میں بہت ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی, بہت سارے ایسی راتیں بھی ہوں گے جب رونا بھی آیا ہوگا. تو میں یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ینگسٹرز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ایک کامیاب ماڈل سمجھتے ہیں, تو وہ یہ شاید نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے سیکریفائسز کتنے ہیں, کتنی ہارڈ شپ ہے, کون کون سے چیلنجز ہیں جو آپ طے کر کے ایک سفر پر آتے ہیں. تو ان چیلنجز کے بارے میں بتائیں, اور خاص طور پر ینگسٹرز کے لیے کہ کوئی بھی جب آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اسٹرگل ہوتی ہے, ایک سفر ہوتا ہے جو آپ کو طے کرنا ہوتا ہے. جی بالکل, یہ چیز ہے کہ میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس تو کروایا ہی کروایا ہے اور میں نے واقعی میں ٹائم کو ٹائم سمجھا ہے. مثلاً کہ ٹائم ویسٹ کرنا میری نیچر میں نہیں ہے. میں نے ٹائم کو ویلیو دی ہے اور ٹائم نے مجھے بنایا ہے. فرض کیا میرے پاس ایک کام نہیں ہے, میرے پاس 2 کام ہیں, اور میں نے جب پارلر کا کام سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے پارلر سے میں نے سٹارٹ کیا ہے. فرض کیا میں نے جب پارلر کا کام شروع کیا تھا تو اس میں میرے پاس کلائنٹ اگر تھے یا نہیں تھے, تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس کے ساتھ ایکسٹرا بزنس کیا جائے. بہت زبردست. تو یہ ہے کہ میرے امی اور ابو جو ہے نا, بتایا پہلے بھی کہ وہ بوڑھے تھے, تو وہ ان کا خیال رکھنا تھا. تو ان میں یہ تھا کہ میں نے پھر اپنی ہی ماسٹر مائنڈ سوچا کہ کیا کروں ایسا. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایسا ڈریس ڈیزائننگ کا کام کروں, کیونکہ فیمیلز کا میرے پاس آنا جانا بہت ہے. تو کیوں نہ اگر میرے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں تو میں انہی کا کوئی ایسا کام کروں تاکہ مجھے باہر آنا جانا نہ پڑے, گھر میں بیٹھ کے کچھ ایک نیو ارننگ میں کر سکوں. تو اس میں میں نے پھر یہ کہ کراچی سے ہی اپنی میری سسٹر نے 3 سال کا ڈپلوما کیا ہوا ہے, تو میں نے انہی سے ہی اسٹیچنگ کا کام سیکھا 3 دنوں میں میں نے اسٹیچنگ کا کام, کیونکہ وہ میری سسٹر تھی تو انہوں نے مجھے دل سے سکھایا. تو پھر میں نے آہستہ 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 گرو کرنا شروع کیا, اور ساتھ ساتھ پھر میں نے گل احمد کی بتیک کراچی طارق روڈ سے وہاں پر کچھ ٹائم کیا کام, اور اس کے علاوہ میں نے پارلر کا بھی طارق روڈ کراچی میں ہی سٹارٹ کیا تھوڑی دیر. اور ایسے ہی میں نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے, ایک برانڈ بنانے کے لیے سیکریفائس کیا کہ ادھر میں نے 3 مہینے مزید دونوں کاموں پہ لگائے. تو آج پروفیشنلزم آپ سیکھ سکیں. بالکل, تھینکس گوڈ کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ایک ہائی سوسائٹی میں آپ کیسے اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں, وہ سب کچھ میں نے سیکھا ادھر سے, کہ کل کو مجھے کہیں باہر بھی جانا پڑے تو مجھے یہ سارے میتھڈز آنے چاہیے. صحیح. تو مین چیز یہ تھی کہ میں نے جب سٹارٹ لیا پارلر کا تو ساتھ میں نے اسٹیچنگ کا کام شروع کیا, فیشن ڈیزائننگ کا. اگر میرے پاس کوئی کام نہیں تو میں ساتھ میں ہی بیٹھ کے وہ اسٹیچنگ کروں. اگر وہ کلائنٹ ہے میرے پاس پارلر کے تو میں پارلر کا کام کر رہا ہوں. اگر میرے پاس ٹائم ایکسٹرا ہے, تھوڑا ویسٹنگ ٹائم جسے کہتے ہیں لوگ, اس ٹائم میں میں اپنا کام کرتا ہوں, اور رات کے 2 سے 3 بجے تک میں ہارڈ ورکنگ کرتا ہوں. صحیح, بہت زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر آپ نے ایک سفر شروع ہوا, آپ کا کام بڑا, آپ نے بہت سارے لوگوں کو سکھانا شروع ہوا, اور آپ ایک آرٹسٹ سے آپ ایک ٹیچر بنے اور پھر ٹرینر بنے. کون کون سے آپ کو ایوارڈ ملے ہیں, کہاں کہاں سے آپ نے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا ہے, اور کن کن جگہوں پر آپ کو ریکگنائزیشن ملی ہے؟ جی بالکل, یہ کہ فرسٹ ایوارڈ جو تھا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ مجھے مائکروپرینورشپ کی طرف سے PPAF کی طرف سے ایوارڈ ملا. کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں مسٹر طارق باجوہ جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, پاکستان کے گورنر ہیں, ان کے ہاتھ سے مجھے ایوارڈ ملا ہے, اور یہ ایوارڈ مجھے PPAF کی طرف سے ملا ہے, بیسٹ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ملا. بالکل, اور یہ بہت آپ کو ڈریسنگ میں اس میں ملا یا مجھے یہ بیوٹیشین میں ملا, اور کیونکہ یہاں پورے آل پاکستان کے کمپٹیشنز تھے. صحیح.
تو تھینکس گاڈ کا کرنا چاہیے کہ مجھ میں لگاؤ تھا, مجھ میں کام کرنے کا جذبہ تھا. اور جب میں اس پلیٹ فارم پہ پہنچا تو وہاں یہ تھا کہ سرینا ہوٹل ہمیں ملا ہے, تو وہ بھی بڑی اچھی بات تھی کہ ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا گورنمنٹ نے. تو پھر یہ ہے کہ مجھے وہاں 4 سے 5 دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اس دوران ہمیں MDI کی ٹریننگ دی گئی ہے, سکسیسفل بزنس کی. کیسے جی بالکل, یہ بھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب ہمارا فائنل رزلٹ آیا تو فرسٹ پرائز میں نے ہی ون کیا تھا, اور وہ پرائز جو تھا مسٹر طارق باجوہ کے ہاتھ سے مجھے ایوارڈ ملا تھا. صحیح. سنی, آپ نے یہ ساری اچیومنٹس حاصل کی گاؤں میں رہتے ہوئے. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو اچیومنٹس یہ ساری نہیں. آپ اپنی کامیابی کا صحرا, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو کامیاب جو ہے وہ کیا اور آپ کی کامیابی کا سبب بنی؟ جی بالکل, پہلے نمبر پر تو میں یہ جو ہے سب کچھ اپنی امی اور ابو کو اپنا یہ رول ماڈل سمجھوں گا. دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں اس لیول تک پہنچایا, اور ان کی تربیت تھی کہ میں ایک اچھا انسان بنوں, اور تعلیم حاصل کی, اور انہی کی اکارڈنگ مثلا کہ انہوں نے ایک اچھا انسان بننے کی ساری کوالٹیز مجھے دی ہیں. کیونکہ اگر انسان اچھا بنتا ہے تو وہ گھر سے ہی بنتا ہے, نہ کہ اسکولوں سے, نہ جو آپ کو مثلا انفارمیشن ملتی ہے. بالکل بالکل, جو تربیت آپ کو گھر سے ملے گی نا وہ آپ کو نہ تو اسکولوں سے مل سکتی ہے, نہ ہاں اسکول میں ٹیچر ہمیں ٹرین کرتے ہیں وہ ماں باپ کی جگہ ہی ہوتے ہیں, لیکن جو ہم سبق گھر سے سیکھتے ہیں نا وہی سبق ہمیں آگے لے کر چلتا ہے. اور میرے لیے تو میرے والدین ہی ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. صحیح. سنی, میں ایک اور چیز یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے, گھر کے معاشی حالات کی وجہ سے, والدین کی وجہ سے, جیسے آپ اپنے والدین کی کیئر کر رہے ہیں, یا بہت سارے ایسے ہیں جن وہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے جو سکلز ہیں جیسے بیوٹیشین ہے, جو ڈریسنگ ہے, سلائی کڑھائی ہے, یہ گھر پہ رہتے ہوئے کتنا ضروری آج کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سیکھ کر کیسے اپنے پروفیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں نے آپ کو بتایا نا میں ایز اے ٹرینر ٹیچر بھی ہوں. صحیح. بیوٹیشین میں بھی میں نے تقریباً ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کیا ہوا ہے. ریسیپشن ہال لیا میں نے پوری لیا کی بیوٹیشنز کو کلاسز دی ہوئی ہیں. اور ایز اے ٹیچر میں اگر آپ کو یہ چیز بولوں تو یہ ہے کہ جیسے کہ نیو جنریشن ہے, لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, مثلاً کہ جو ٹائم کو مثلاً کہ ویلیو نہیں دیتے, ویسٹ کرتے ہیں. میرے پاس جب میں ایز اے ٹیچر چاہوں لیا میں یا کہیں بھی ایز اے ٹیچر چاہتے ہیں نا, تو میں نے بچوں کو اور بچوں کے علاوہ بیوٹیشینز جو ہیں فیمیلز ہیں, مثلاً کہ زیادہ فل ایج میں لوگ ہوتے ہیں جو وہ ساری چیزیں مثلاً کہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ٹیچر چھوٹے سے ہی چھوٹی عمر کا ہی ہونا چاہیے. ٹیچر مثلاً کہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. فرض کیا اگر میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ کوئی ایج کے نہیں ہوتے, وہ بچوں والے بھی ہوتے ہیں, وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو خاص کر جو نیو جنریشن میں ہیں ان کو یہی ایڈوائزز دوں کہ وہ ٹائم کی رسپیکٹ کریں. اور ہاں اگر وہ نہیں بھی نہ پڑھے لکھے تو ان کے لیے یہ ہے میری طرف سے خاص طور پر ایڈوائس کہ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا, کوئی کام سیکھتے ہیں, وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام کو کام سمجھیں, دل سے اس کام کی طرف آ جائیں تو کبھی بھی وہ پیچھے نہیں رہ سکتے. دیکھیے کہ ایک گاؤں میں رہتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو کیسے سکسیسفل کیا ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہاں پر کام کیا ہے, میں نے وہاں پر کام کیا ہے. میں نے اپنے گھر میں رہ کے اپنا ایک اسکیل بنایا. بالکل. اور یہ چیزیں ہیں جو کہ میں نیو جنریشن کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو ویلیو دیں, اور اپنے کام کو جو کام وہ سیکھتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, بھلے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے, اس کام کو ویلیو دیں. صحیح. میں جاتے جاتے یہ سوال پوچھوں گا آپ سے, فیشن کتنا امپورٹنٹ ہے, اور جیسے ڈریسنگ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ کیسے آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے, اور خاص طور پر جو ینگسٹرز یا پروفیشن کی طرف, پروفیشنلزم کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے بینگ اے ڈیزائنر اور بینگ اے فیشن ڈیزائنر؟
या बीइंग आर्टिस्ट आप क्या एडवाइस करते हैं कि जो ब्यूटिशियन है या ड्रेसिंग है ये किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में, एक रिस्पेक्टफुल और एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में आपकी हेल्प करती है? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और हम सबसे ज्यादा लाइक उन्हीं लोगों को करते हैं कि जो साफ सुथरे हैं। और वो ये नहीं है कि मसलन के अंदर से बंदा कुछ और टाइप का और बाहर से बंदा ने बड़ी अपने आप को वो तरजीह दी होती है। मेरा मानना यही है कि इंसान जो है अंदर से भी एकदम से ओके होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो अंदर से है वो बाहर से भी दिखना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बाहर से कुछ और है और अंदर से वो कुछ और है। मेरा मानना ये है कि एज ए ब्यूटिशियन और ड्रेस डिजाइनर इंसान को, आपको पता है कि हर चीज जो है वैल्यू रखती है। अगर कोई बच्चा साफ सुथरा है, नीट क्लीन है, तो हमारा दिल करता है हम इसके साथ बैठे खड़े हों और इनके साथ बातचीत की जाए। यही है कि ब्यूटी के साथ साथ आपकी ड्रेसिंग नेचर सब अच्छा होना चाहिए। सही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और हमारे साथ इतना अपनी लाइफ का एक सफर शेयर करने के लिए और इतनी खूबसूरत टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका भी कि आप आए और इतनी अच्छी बातचीत की। थैंक यू नाज़रीन। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं इन दिनों अपने गांव में हूं और मैंने इन स्टोरीज का आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम फला इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े, हम एजुकेशन नहीं हासिल कर सके, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, अगर हम शहर में होते तो ये करते। सनी की मिसाल आपके सामने है कि अगर आप अपने पैशन के साथ, अगर आप अपने काम के साथ कमिटेड हैं, आप डेडिकेशन के साथ, एक क्लियर माइंड के साथ अपने काम को, कोई भी काम है, कोई भी प्रोफेशन है, उसको ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और डेडिकेशन के साथ आप करते हैं, वक्त देते हैं उस काम को, तो आप कहीं पे भी हों, आपका काम आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, आपका काम आपको ब्रांड बनाता है और आपका काम आपकी वैल्यू आपको करवाना लोगों को सिखाता है। आज के इस प्रोग्राम के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।